نبی کے علم کے حصول کے لیے دروازہ مولا علی ہے۔ نبی کا علم چاہیے، علم بلا اختلاف چاہیے، علم جنت چاہیے، معرفت خدا چاہیے، علم اتفاق چاہیے، حبل اللہ سے جڑنا ہے، اتفاق والا علم چاہیے، لڑائی اور جھگڑے سے پاک علم چاہیے، خدا بزرگ برتر کی معرفت کا علم چاہیے، خدا سے ملنے والا علم چاہیے، بغیر حساب جنت میں لے جانے والا علم چاہیے، امت میں اتحاد اور اتفاق کی تصویر بنا دینے والا، امت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دینے والا علم چاہیے، تو وہ نبی کا علم ہے۔ نبی کا علم چاہیے تو علی کے دروازے سے ہو کے گزرنا پڑے گا۔ جب تک تو علی کے دروازے سے خود کو ہٹاتا رہے گا، نفرت کرتا رہے گا، بغض سے بھرا رہے گا، اللہ کی قسم ہے اختلافات ہی پیدا ہوں گے۔ 73,000 بھی فرقے پیدا ہوں گے، اسی وجہ سے ہوں گے کہ تو نے نبی کے علم کو نہ چاہا۔ اور نبی کا علم تب ملے گا جب اپنے سر کو، اپنی پیشانی کو، تکبر والی اس پیشانی کو، اس سے تکبر ہٹا کے مولا علی کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے گا، در مولا سے علم حاصل کرے گا، تو انشاءاللہ الرحمن نبی کا علم ملے گا۔ اور نبی کا ہی تو علم ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن مقدس میں فرمایا، اسی علم کے ساتھ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، بالآخر دین بنی امیہ سے نہیں، دین نبوی سے انشاءاللہ الرحمن پوری کائنات پر اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا۔ یہ ہے میرے مولا کی شان علمیت۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، مولا علی علیہ السلام تمام انبیاء کے علم کے وارث ہیں۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت جناب عیسیٰ پیغمبر تک، اور عیسیٰ پیغمبر سے لے کے آخر الزمان نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کے علم کے جو وارث ہیں۔ یہ اللہ پاک نے فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ جب دین مکمل ہوا ہے تو دین مکمل ہو جانے کے بعد اب اس دین کا کوئی ایک کامل مکمل وارث بھی ہونا چاہیے، تو اس دین کو قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت بھی فرمائے اور قیامت تک کے لوگوں تک اس دین کو پہنچائے۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں کہا، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس ذکر کو، یہ ذکر جو ہے نا، یہ قرآن مقدس میں جتنے انبیاء کا علوم، جتنے انبیاء کے علم جمع ہوئے ہیں، تمام انبیاء کے علم کی وراثت کو قرآن مقدس میں جمع کیا گیا ہے، اور اس ذکر کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور اس کی حفاظت اللہ نے بذریعہ اہل بیت کروائی۔ ذکر الہی کے محافظ ہیں اہل بیت علیہ السلام، ذکر الہی کے محافظ ہیں مولا کائنات مولا علی علیہ السلام، ذکر الہی کے محافظ ہیں امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین اور آخری امام تک۔ اور نبی رحمت علیہ السلام نے یہ واضح الفاظ میں فرمایا کہ ترکت فیکم ثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میری اطرت ہے، میری کتاب ہے، اللہ کی کتاب، یعنی یہ تمام انبیاء کے علم کا مجموعہ اللہ کا قرآن ہے، اور اس قرآن کو میں علی کی کسٹڈی میں حوالے کر چکا ہوں۔ القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے پیغمبر علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ اہل بیت اور قرآن کو آپس میں جوڑے رکھنا، یہ کبھی جدا نہ ہو، لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، یہ قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہ ہوں گے حتیٰ کہ یہ اہل بیت اور قرآن اسی طرح آپس میں جڑے ہوئے یہ حوض کوثر پر آئیں گے۔ تو اللہ نے میری اس دعا کو قبول فرمایا، اور میری اولاد کے لیے کہ مقدر میں قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی اللہ نے علم انبیاء کو ان کے نصیب المقدر میں فرما دیا، اور یہ میرے وارث ہیں، میرے مال کے بھی وارث ہیں اور میرے علم کے بھی یہ وارث ہیں۔ اب اس کے لیے جو میرے پاس روایات ہیں اہل سنت کتابوں سے، میں وہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ بات ہوگی مولا علی کی شان علمیت کی بات ہوگی کہ مولا کا علم کتنا تھا۔ اب دیکھیں، میرے پاس ناقص علم ہے، ایسے سمجھیں کہ مکھی کے دم کے سر کے برابر بھی علم نہیں ہے۔ میں مولا علی کے علم کو ڈیفائن نہیں کر سکتا،
واضح نہیں کر سکتا، کھول نہیں سکتا، لیکن جتنی میرے پاس طاقت و بساط ہے اس کے مطابق میں چند روایات پیش کروں گا کہ مولا علی کا علم کتنا وسیع علم ہے۔ کل یہ علم جو ہے وہ احکم العاقلین کے پاس، اور اس کے بعد نبی کے پاس جو علم ہے ہم اس کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، بلکہ ہم تو مولا علی کے ادنے سے ادنے غلام کے علم کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، تو بڑوں کی بات تو بڑی رہ گئی۔ شواہد التنزیل جلد اول میں صفحہ 78 پہ یہ روایت موجود ہے، ان ابی الحمراء قال كنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاقبل علی، حضرت ابو حمراء فرماتے ہم نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے، فاقبل علی، مولا علی علیہ السلام آئے ہیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من سر ان ينظر الى آدم فی علمہ، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ آدم کو دیکھے اس کے علم کے ساتھ، وَنُوحٍ فِي فَحْمِهِ، اور جناب نوح کو دیکھے فہم نوح کے ساتھ، وَإِبْرَاحِيمُ فِي حِلْمِهِ، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس کے حلم کے ساتھ دیکھے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، اسے چاہیے کہ وہ علی ابن ابی طالب کی طرف، اور علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھنا ایسے ہے جیسے آدم کو اس کے علم میں دیکھنا ہے، مولا علی کو دیکھنا ایسا ہے جیسے ابراہیم کو اس کے حلم میں دیکھنا ہے، اور مولا کائنات علیہ السلام کو دیکھنا ایسا ہے جیسے جناب نوح کو ان کے فہم میں دیکھنا ہے۔ آئے 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 آئے، کوئی لے کے آئے تو کوئی تو لے کے آئے، کوئی ایسے فضائل لے کے دعاؤ، ڈنڈورا پیٹ رکھا ہے۔ او یار، جن کو تم کہتے ہو کہ مولا سے افضل ہیں، کیا انہوں نے بھی کبھی کہا کہ ہم مولا کائنات سے افضل ہیں؟ کوئی ایک قول پیش کرو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات کرتے ہو نا، تو مجھے بتاؤ کوئی ایک قول پیش کر دو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، اور کوئی ایک قول پیش کر دو، کوئی ضعیف ہی پیش کر دو، کوئی دنیا کی پرانی سے پرانی کتاب سے کوئی نیا کوئی پیدا ہوا تو مجھے ایک قول لا کے دو، اس میں جناب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کہا ہو کہ میں حضرت علی سے افضل ہوں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مولا کائنات علیہ وآلہ وسلم، مولا کائنات علیہ السلام کی طرف جناب ابو بکر دیکھا کرتے اور ٹک ٹکی لگا کے دیکھا کرتے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے آپ بڑے غور سے علی کی طرف دیکھتے ہیں، تو فرماتے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے نبی پاک علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، فرمایا النظر الی علی عبادہ، اور علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ جو علی کی طرف دیکھنا عبادت سمجھتا ہے تم اس کو بدبختوں کہتے ہو کہ علی سے بھی بڑا ہے، کبھی اس سے بھی پوچھا؟ اب اس کے جواب میں کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے، کوئی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ مولا علی نے کب کہا کہ میں افضل ہوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں مولا علی نے کب کہا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا نا، انا عبداللہ وعصو رسول اللہ، میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، رسول کا بھائی ہوں، انا صدیق الاکبر، میں ہوں سب سے بڑا سچا۔ کیا کہا نا مولا علی نے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ جو یہ چاہتا ہے کہ آدم کو اس کے علم میں دیکھے، نوح کو اس کے فہم میں دیکھے، ابراہیم کو اس کے علم میں دیکھے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، سے چاہیے تو وہ علی بن ابی طالب کی طرف دیکھے۔ رواہ الجماعۃ، اس روایت کو ایک جماعت نے روایت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی روایت فرماتے ہیں ان ابی الحمراء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في فهمه والى ابراہیم في حلمه والى يحيى في زهده والى موسى في بطشه فلينظر الى علی ابن ابی طالب۔ فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے، اللہ کے پیغمبر جو یہ چاہتا ہے، بھائی گل چاہت بھی ہے، مرضی کی ہے، من شاء منکم، جو تم میں سے یہ چاہتا ہے تو وہ کفر کرے، وہ بھائی کفر کرے، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ ایمان لائے، بھائی وہ ایمان لائے۔ یہاں دنیا پہ چاہت ہے، یہاں یہ رپورٹ نہیں ہے کہ اللہ نے تمہاری یہ لگامیں جو ہے وہ پکڑی ہوئی ہیں، مہاریں پکڑی ہوئی ہیں اور ان کو چاہتا ہے اللہ پھیرتا ہے، نہیں، جو چاہتا ہے فل یکفر، وہ کفر کرے، وہ نہ چاہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ آدم کو دیکھے اس کے علم کے ساتھ، نوح کو دیکھے اس کے فہم کے ساتھ، اللہ اکبر، جو یہ چاہتا ہے، پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، وہ جناب علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھے تو اسے آدم علم پہ نظر آئیں گے، ابراہیم اسے فہم میں نظر آئیں گے، اور ابراہیم اسے حلم میں نظر آئیں گے، اور موسیٰ اسے اپنی بطش و طاقت میں، جرت میں، جلالت میں نظر آئیں گے۔ یعنی موسیٰ کی جلالت مولا علی میں ہے، آدم کا علم مولا علی میں ہے، ابراہیم کا حلم مولا علی میں ہے، ابراہیم کا صبر مولا علی میں ہے، یحییٰ کا زہد مولا علی میں ہے۔ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وہ علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھے، اسے یہ سارے انبیاء کی تصویر نظر آئے گی مولا علی میں۔
ہائے ہائے ہائے، اگلی روایت جو اس سے بھی بڑی ہی بہترین، ان ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم علی بابها من اراد العلم فلیأت الباب، میں علم کا شہر ہوں، اب اس شہر کا کوئی کنارہ ہمیں کنارہ ہے؟ بے گراں علم تو آسمان کے رب کا ہے، محمد رسول اللہ کے علم کا کنارہ اور حدود ہے، لیکن ہمیں بھائی علم نہیں ہے، ہم نہیں، ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ جس سے ہم محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا احاطہ کر سکیں، کنارہ ہے لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے نہیں ہے۔ فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابها، اور علی اس کا دروازہ ہے، من اراد العلم، جو ارادہ رکھتا ہے، جو چاہتا ہے، چاہت پھر بھی یہاں تیری ہوگی، چاہے کسی اور کی طرف جا، چاہے مولا علی کی طرف آ، جو چاہتا فلیأت الابواب، اسے چاہیے، نبی کے علم کے حصول کے لیے دروازہ مولا علی ہے، نبی کا علم چاہیے، علم بلا اختلاف چاہیے، علم جنت چاہیے، معرفت خدا چاہیے، علم اتفاق چاہیے، حبل اللہ سے جڑنا ہے، اتفاق والا علم چاہیے، لڑائی اور جھگڑے سے پاک علم چاہیے، خدا بزرگ برتر کی معرفت کا علم چاہیے، خدا سے ملنے والا علم چاہیے، بغیر حساب جنت میں لے جانے والا علم چاہیے، امت میں اتحاد اور اتفاق کی تصویر بنا دینے والا، امت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دینے والا علم چاہیے، تو وہ نبی کا علم ہے، نبی کا علم چاہیے تو علی کے دروازے سے ہو کے گزرنا پڑے گا، جب تک تو علی کے دروازے سے خود کو ہٹاتا رہے گا، نفرت کرتا رہے گا، بغض سے بھرا رہے گا، اللہ کی قسم ہے اختلافات ہی پیدا ہوں گے، 73 کی 7300 73 کیا 73,000 بھی فرقے پیدا ہوں گے، اسی وجہ سے ہوں گے کہ تو نے نبی کے علم کو نہ چاہا، اور نبی کا علم تب ملے گا جب اپنے سر کو، اپنی پیشانی کو، تکبر والی اس پیشانی کو، اسے تکبر ہٹا کے مولا علی کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے گا، در مولا سے علم حاصل کرے گا، تو انشاءاللہ الرحمن نبی کا علم ملے گا، اور نبی کا ہی تو علم ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن مقدس میں فرمایا، اسی علم کے ساتھ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، بالآخر دین بنی امیہ سے نہیں، دین نبوی سے انشاءاللہ الرحمن پوری کائنات پر اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا۔ یہ ہے میرے مولا کی شان علمیت۔